اہل بیت ہوں یا صحابہ کرام ہوں رضوان اللہ علیہ مجمعین، ہمارے دلوں میں سب کے بارے میں یکساں محبت، کوئی تفریق نہیں ہے۔ جس طرح کے رافضیوں نے، ناسبیوں نے، خارجیوں نے یہ تفریق پیدا کر دی اپنے اپنے دلوں میں، لیکن الحمدللہ اہل سنت کے دلوں میں، اہل حدیث کے دلوں میں اس قسم کی کوئی تفریق نہیں۔ اب دیکھیے، جہاں تک حضرت اہل بیت کا تعلق ہے، یعنی ازواج مطہرات ہیں یا حضرت علی ہیں، حضرت حسن ہیں، حضرت حسین ہیں، سیدہ فاطمہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، یا آگے ان کی اولاد ہے جن کو ہم سادات کہتے ہیں، بات سمجھیے، جن کو ہم سادات کہتے ہیں، عربی میں الشریف کہتے ہیں۔ یہاں ہمارے ہاں لفظ سید استعمال ہوتا ہے، لیکن عربی میں یہی لفظ الشریف کا استعمال ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں سید کا لفظ جو ہے وہ اسی سادات کے خاندان کے ساتھ سمجھا جاتا ہے، لیکن عرب کے ہاں سید کا لفظ وہ خاندان نبوت کے لیے نہیں بولا جاتا، وہ سردار کے معنی میں سمجھتے ہیں، وزیر اعظم کے معنی میں سمجھتے ہیں، صدر کے معنی میں سمجھتے ہیں۔ نہرو گیا ایک دفعہ سعودی عرب میں، تو سعودی عرب میں جب اخبارات میں خبر چھپی اس کی آمد کی، تو اس خبر میں لکھا تھا کہ سید نہرو سعودی عرب میں آ رہے ہیں۔ اب اس کو سید کہا انہوں نے، حالانکہ وہ سادات نہیں تھا۔ یہ ہمارے ہاں سید صاحب کی جو ہے نا ایک اصطلاح بن گئی ہے، کن کے بارے میں؟ اہل بیت کے بارے میں، یا نبی علیہ السلام کے خاندان سے جس کا تعلق۔ عرب میں یہ لفظ الشریف کے لفظ سے متعارف ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور صحابہ کرام کے ساتھ اہل بیت کا البتہ کچھ حق فائق ہے، کچھ حق فائق ہے۔ کس ناطے؟ اہل بیت ہونے کے ناطے۔ ایک تو وہ صحابی ہیں اور دوسرا وہ اہل بیت ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اہل بیت ہے اور صحابی ہیں۔ اللہ اکبر۔ امام شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ منہاج السنہ میں فرماتے ہیں، لا ریب ان لآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم حقا علی الامت لا یشرکہم فیہ غیرہم۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اہل بیت کا آل محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم کا حق امت پر ایسا ہے کہ اس حق میں دوسرا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور ساتھ یہ بھی فرماتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، ساتھ یہ بھی فرماتے ہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہ حق نہیں ہے وَيَسْتَحِقُّونَ مِنْ زِيَادَةِ الْمُحَبَّةِ وَالْمُوَالَاةِ مَا لَا يَسْتَحِقُّهُ سَائِرُ بُطُونِ قُرَيْش۔ قریشی اور بھی ہیں، نبی علیہ السلام بھی قریشی ہیں، سادات سب قریشی ہیں، لیکن ابو بکر بھی قریشی ہیں، عمر بھی قریشی ہیں، عثمان بھی قریشی ہیں، لیکن فرماتے ہیں کہ اہل بیت جو قریشی ہیں یہ دوسرے قریشیوں سے درجے اور مرتبے میں فائق ہیں، اس لحاظ سے محبت میں، موالات میں، تعلق میں۔ ایک محبت ہے صحابی ہونے کے ناطے، ایک محبت ہے نبی علیہ السلام کا خاندان ہونے کے ناطے۔ حافظ ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ ان کا ڈبل حق ہے اہل بیت کا۔ اللہ حضرت امام ابو بکر بن عیاش رحمت اللہ علیہ، احادیث پڑھنے والے جانتے ہیں، ہر صفحے میں تقریباً ان کی روایت، بخاری مسلم میں یا احادیث کتب احادیث، ان کا فرمان ہے، کہتے ہیں اتانی ابو بکر، لو اتانی ابو بکر و عمر و علی فی حاجت لبدأت بحاجت علی قبلہما۔ اگر میرے پاس بالفرض کسی ضرورت کے لیے، کسی مسئلے کے لیے ابو بکر آئیں، عمر آئیں، علی آئیں، تو میں سب سے پہلے بات علی کی سنوں گا۔ بات سمجھے؟
میں سب سے پہلے بات کس کی سنوں گا؟ علی کی سنوں گا. کیوں سنوں گا؟ لِقِرَابَتِهِ عَنْ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی علیہ السلام کے ساتھ قرابت داری کی وجہ سے حضرت علی کی بات پہلے سنوں گا. لیکن آخر میں یہ مزید بات فرماتے ہیں وَلَئِن اور اگر میں اخر من السماء الى الارض احب الی من اقدمہ علیہما. لیکن یہ بات ساتھ سمجھ لو، میں آسمان سے گرنا گوارا تو کر لوں گا، لیکن حضرت علی کو ابو بکر و عمر سے افضل نہیں سمجھوں گا. افضل کون ہے؟ ابو بکر و عمر ہے. حضرت علی کا حق ڈبل کیوں ہے؟ نبی علیہ السلام کی قرابت کے لیے. اور یہ بات سمجھ لیں، ہمارا اہل سنت کا تقریباً اتفاق ہے اس بات پر کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں مراتب کے اعتبار سے وہی مرتبہ ہے جو خلافت کا ہے. جس طرح خلافت میں پہلے حضرت ابو بکر ہے، پھر عمر ہے، پھر عثمان ہے، پھر علی ہے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. لیکن اسی طرح مرتبہ جو ہے، مقام جو ہے، افضلیت جو ہے، وہ بھی اسی خلافت کے مطابق ہے کہ افضل ابو بکر ہے، پھر حضرت عمر ہے، پھر حضرت عثمان ہے، پھر حضرت علی ہے. سوائے اہل کوفہ کے باقی پورے اہل اسلام میں یہی عقیدہ تھا. کوفہ میں البتہ کچھ لوگ تھے جو حضرت عثمان سے حضرت علی کو افضل سمجھتے تھے. کوفہ میں کچھ لوگ تھے، لیکن ان کی ہم نوائی اور ان کی تعریف نہیں کی گئی، بلکہ اہل سنت اور اہل حدیث اسی مسئلے پر متفق ہے کہ فضیلت کے اعتبار سے ان حضرات کا وہی مرتبہ ہے جو خلافت کی ترتیب میں پایا جاتا ہے. سمجھے بات؟ لیکن اس سے آگے دیکھیے کہ دوسرا حق یہ بھی ہے کہ ہم اہل بیت پر، آل پر درود بھیجتے ہیں. اللہ ذوالجلال نے فرمایا نا، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا قد عرفنا السلام فکیف نصلی علیک یا رسول اللہ، آپ پر درود کیسے پڑھے؟ تو آپ نے کیا جواباً ارشاد فرمایا؟ قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اب یہاں یہ مسئلہ بھی دیکھیے، قرآن مجید میں تو ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، نبی علیہ السلام پر درود بھیجو اور سلام بھیجو. صحابہ فرماتے ہیں عرفنا السلام، سلام تو ہم جان گئے، سمجھ گئے، صلات کیسے ہے؟ یہ سلام کیا ہے جو تشہد میں آپ پڑھتے ہیں؟ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا جس وقت ملتے تھے السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکم صحابہ کہتے تھے. قد عرفنا السلام، وہ سلام نہیں جو اس وقت بدعتی اختیار کر رکھے ہیں، بدعتیوں نے اختیار کر رکھا ہے. اور وہ بھی سلام اس وقت ہوتا ہے جس وقت سپیکر ہو، ورنہ وہ بھی نہیں ہوتا. اللہ ہدایت دے سب کو، بدعات سے، خرافات سے بچائے. اللہ اکبر کبیرہ. لیکن صلات جب کیفا نصلی سوال ہوا، اللہ نے تو نہیں فرمایا کہ آل پر پڑھو، اللہ نے تو فرمایا میرے نبی پر پڑھو. لیکن نبی نے کیا سکھایا کہ قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یہ قرآن مجید کی وضاحت ہے، اس کی تفسیر ہے، تعویل ہے کہ اس سے مراد نبی علیہ السلام بھی ہے اور نبی علیہ السلام کی آل بھی ہے، وہ سب اس میں شامل ہے. یعنی دوسری تخصیص اہل بیت کی یہ بھی ہے کہ ہم
ان پر درود پڑھتے ہیں. بلکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے تو فرمایا ہے اپنے دیوان میں، یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ کفاکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تشہد کے علاوہ درود شریف بھی فرض ہے نماز میں. یہ فقہی مسئلہ آپ پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں علماء سے. امام شافعی بھی، امام اسحاق بن راہویہ بھی، ایک قول امام احمد بن حنبل کا بھی یہی ہے. جن حضرات نے کہا ہے کہ امام شافعی اکیلے ہیں اس مسئلے میں، انہوں نے غلط کہا ہے. تو یہاں اس ربائی میں امام احمد کیا کہتے ہیں، امام شافعی کیا کہتے ہیں؟ کفاکم من عظیم القدر انکم، کہ اے اہل بیت تمہاری عظمت اور تمہاری قدر و منزلت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، جو آپ پر درود سلام نہیں بھیجتا اس کی نماز ہی نہیں ہے. گویا یہ اختصاص ہے صحابہ کرام میں ساتھ اہل بیت کا. اللہ اکبر کبیرہ.